السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ گزشتہ رات بھارت نے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کیا اور اس نے اپنی حدود سے، جغرافیائی حدود سے میزائل پاکستان کی سمت پھینکے، جس میں بھاولپور، مظفر آباد، سیالکوٹ اور مرید کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، بقول اس کے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ تھے اور اس نے فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، جبکہ دہشت گردی کے کیمپس تھے تو ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں کافی جانیوں مالی نقصان ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 26 سے زیادہ شہری شہید اور 150 سے زیادہ زخمی ہیں، 3 مساجد شہید ہوئی ہیں اور کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی یہ بات بتا چکا تھا کہ بھارت کوئی بھی ایسا ایڈونچر کرنے کا موڈ بنا رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو تصادم ناگزیر ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ نریندر مودی کا جنگی جنون اسے لے ڈوبا، اس نے حملہ تو کر دیا مگر اسے شاید توقع تھی کہ ہلکی پھلکی LOC پہ جھڑپ ہوگی اور بات ختم ہو جائے گی، مگر یہاں پہ جب رافیل طیارے گرنا شروع ہوئے تو مودی سمیت پورے بھارتی میڈیا کو بھی لگ پتہ گیا تھا کہ یہ رافیل نہیں گرے بلکہ را فیل ہو گئی ہے۔ جی ہاں، انڈین خفیہ ایجنسی را جو اس سارے منصوبے کے پیچھے تھی وہ مکمل طور پہ فلاپ ہو گئی ہے، فیل ہو گئی ہے۔ گرنے کو تو رافیل طیارے گرے ہیں مگر رافیل کمپنی کے جو شیئرز گرے ہیں اس نے تو فرانس کو بہت پریشان کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رافیل کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار ان پائلٹس کو ڈیل کر رہے ہیں جنہوں نے یہ طیارے آپریٹ کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں رافیل کے شیئر کہاں جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں چینگڈو جو کہ چائنیز کمپنی ہے جو کہ J-10C تھنڈر طیارے بنا رہی ہے پاکستان کے، ان طیاروں کے ذریعے پاکستان نے بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کے طیاروں کو مار بھگایا یا مار گرایا۔ جنگ کہاں تک سے شروع ہوئی اور کہاں تک جاری رہے گی اس پہ کچھ کہنا تو قبل وقت ہوگا، پری میچیور ہوگا، مگر اندازہ یہی لگتا ہے کہ بیلنس برابر ہو گیا تو جنگ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، کیونکہ دونوں ممالک ترقی پذیر ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی انسانی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نقصان تو ابھی بھی ہوا ہے، دونوں طرف کے انسانوں کو ہوا ہے، رہنے والوں کو ہوا ہے، مگر یہ سب بخوبی جانتے ہیں، کھلی آنکھ سے یہ چیز عیاں ہے کہ بھارت نے حزب معمول، حزب روایت جارحیت کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پاکستان نے جو اس کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی کہ پہلگام واقعہ جو ہوا ہے اس پر بیرون ممالک کوئی ٹیم بنا لی جائے، غیر جانبدارانہ نیوٹرل ٹیم بنا لی جائے، اس کی تحقیقات کروا لی جائے، مگر بھارت نے تو بیلنس برابر کرنا ہے یا جواب دینا تھا تو اس نے اپنا شوق تو پورا کر لیا، مگر اس کو جوابی کارروائی کی قطعی امید نہیں تھی کہ پاکستان اس سطح پر جا کے جوابی کارروائی کرے گا کہ اس کے 5-6 طیارے گر جائیں گے اور پٹھان کوٹ یا سری نگر ایئر بیس پر حملہ ہوگا، بریگیڈ پر حملہ ہوگا، LOCs پر بھرپور جواب دیا جائے گا، ڈرون گرائے جائیں گے، اور میڈیا پر اور انٹرنیشنل ورلڈ پہ بھی اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ بھارت کو بلا کی سبکی اٹھانی پڑی ہے اور وہ اب جنگ مزید نہ بڑھے اس کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عرب ممالک اور دیگر ممالک سے مدد طلب کر رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے، مگر بھارت نے اگر جنگ مسلط کرنا چاہیے اور سلسلہ جاری رکھا تو یقین کریں پاکستان بین الاقوامی سیاسی اختلافات یا دیگر معاملات کچھ بھی نہیں، اس سے قطع نظر بھارت کے اس اقدام سے پوری قوم ایک بار پھر ایک پیج پر آ چکی ہے، اور وہ ایک پیج یہی ہے کہ بھارت کو بھرپور جواب دینا ہے۔ ہمارے کچھ دوست ابھی بھی ناراض ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے اگر ہمارے شہروں پر حملہ کیا ہے تو ان کے شہروں پر حملہ کیا جائے، مگر پاکستانی فوج یا پاکستانی حکومت انسانی اقدار کا خیال کرتی ہے اور وہ عام لوگوں کو نشانہ بنانے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ بھارت کی جنگی جنون کا، جنگی اشتعال کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور اگر بھارت نے اپنی حرکتیں نہ روکی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بھارت کو اس میں معمول منہ کی کھانی پڑے گی۔ مگر بھارت کے اس اقدام سے جہاں رافیل کمپنی کو $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہیں چینگڈو چائنیز طیارہ ساز کمپنی کو بھرپور شیئرز بڑھ گئے ہیں اور ان کو اربوں روپے کی آمدنی ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو اپنی جگہ، پاک بھارت مقابلہ اپنی جگہ، مگر اصل میں تو یہ طیارہ ساز کمپنیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی ہے، مقابلہ ہو گیا ہے۔ یہ مقابلہ کیا رنگ لائے گا اور طیارہ سازی کی صنعت کو اس سے کیا نقصانات ہوں گے یا فوائد ہوں گے، یہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ملیں گے کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔